نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا. آج کا یہ سوال ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مطالبہ کیا تھا فدق کے معاملے میں، اس مسئلے میں آیا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالبہ مبنی بر حق تھا یا آپ سے خطا سرزد ہوئی؟ اور اس سلسلے میں یہ جو پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تسویہ ما بین سنی و شیعہ سے ایک اقتباس ساتھیوں نے پیش کیا کہ اس میں آپ نے تطہیر کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ خطا پر تھیں یا خطا ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں تو اس کے جواب میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، عمل، آپ کا تقوی، ورع، طہارت، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جس طرح وہ کسی بھی وسوسے کی زد سے پاک نظر آتے ہیں، اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی مقام و مرتبہ ذہن میں رکھا جائے. اور بلا شبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ مطالبہ خطا پر نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی عقل و دیانت کے وفور کے باوجود پھر یہ کوئی یہ تصور کرے کہ وہ خطا پر تھیں؟ تو یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. اگر کسی خارجی یا ناسبی کی زبان سے یہ نکلتا ہو تو یہ اس کا اپنا اندیشہ اور وسوسہ ہے، دعائیں کر سکتے ہیں. اہل سنت کی کتابیں ایسی خرافات سے پاک ہیں. اور جہاں تک حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا حوالہ دیا گیا، یہ تسویہ ما بین سنی و شیعہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ کسی ساتھی نے مجھے دکھایا. اس میں وہ تطہیر کا معنی بیان کرتے ہوئے ایک تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو روافظ اس کا معنی لیتے ہیں کہ یعنی معصوم، یعنی جن سے خطا ممکن ہی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ممکن الوقوع خطا یہ ان حضرات سے ہو سکتی ہے، اور یہی عقیدہ ہے کہ خطا کا امکان ہونا. یاد رکھو، خطا کا امکان ہونا یہ الگ بات ہے، خطا کا واقع ہونا یہ الگ بات ہے. ممکن الوقوع میں بھی یہ ہر مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے کہ ممکن الوقوع کی باس میں یہ منطق کی ابتدائی کتب میں بھی پڑھ چکے ہیں اور جا بجا پڑھ چکے ہیں. ممکن الوقوع کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی خاص حادثے میں اس کی خطا کو قرار دیا جائے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی فرد موجود بھی ہو. انقا کی مثال آپ پڑھتے ہیں یا کئی یہ ممکن الوقوع ہوتا ہے. تو پیر صاحب نے ممکن الوقوع ہونے کا بیان تو کیا ہے، لیکن اس جو نشاندہی کی گئی یہ کتاب ہم نے دیکھی ہے. پیر صاحب، بلکہ میں تو پوری تسلی سے کہتا ہوں کہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کیا کسی بھی کتاب میں یہ کبھی نہیں کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے اس معاملے میں خطا ہوئی. ہرگز کہیں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور جس کے ذہن میں ہے یا کوئی ہے بالکل غلط ہے، یا فہم میں غلطی ہو گئی ہے، سمجھنے میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. ممکن الوقوع وہ تطہیر کے معنی میں وہ معنی سمجھاتے ہوئے کہ یہ آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی ان کے بارے وہ ان کا شیعہ کا موقف سمجھا رہے ہیں کہ وہ ان کو معصوم مانتے ہیں، یعنی ان سے خطا کا امکان ہی نہیں ہوتا. اور اہل سنت کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ خطا سرزد ہونا ممکن ہے، یعنی امکان ہے. اب اس کا یہ معنی لے لینا کہ وہ اس باغ فدق کے مسئلے میں وہ خطا پر تھیں، تو یہ کسی کا اپنا ذاتی تبصرہ ہو سکتا ہے جو غلط ہے. یعنی پیر صاحب کی طرف اس کو منسوب کرنا جو ہے یہ ہرگز درست نہیں ہے. تو لہذا اس سلسلے میں ویسے
حقیقی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وضاحت کر دی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں کون حق پر تھا کون نہیں تھا، یہ اہل سنت نے اس مسئلے کو کبھی نہیں چھیڑا، اور دونوں کو حق پر ہی سمجھا ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی۔ اور رہ گیا معاملہ کہ ان میں یہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں غضبناک ہونا یا وغیرہ، اس میں آخری اور حتمی بات جو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ آخری بات ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور وہ میں بتا رہا ہوں یہ امام ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری ہے، شرح صحیح بخاری، اور جلد نمبر اس کی 7 ہے، اور فرض الخمس کی کتاب میں یہ بیان فرماتے ہیں، یہ بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا وَأَمَّا سَبَبُ غَضَبِهَا مَعَ احتجاج ابی بکر بالحدیث المذکور، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حضرت ابو بکر کے ساتھ یہ احتجاج کرنا حدیث مذکور کے ساتھ، جبکہ انہوں نے بھی یہ حدیث سن لی تھی، اور پھر اپنے مطالبہ پر ڈٹ جانا، یا یہ نہیں کہا کہ مجھے علم نہیں تھا، یہ خبردار کوئی ایسی بات نہ کرے کہ وہ بے علم تھی سیدہ زہرا۔ آپ سمجھتے نہیں کہ سیدہ زہرا کا مقام علمی کیا ہے؟ وہ اصل بات یہ ہے فَلِاعْتِقَادِهَا تَأْوِيلَ الْحَدِيثِ عَلَى خِلَافِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل بات یہ تھی کہ حدیث کا معنی، یعنی حدیث کو معول جانتی تھی حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور وہ معنی اور سمجھتی تھی اس معنی کے خلاف جو اس حدیث کا معنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے۔ تو گویا کہ یہ لا نورس والی حدیث جو ہے، اس کا معنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی اور سمجھتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کا معنی اور سمجھتے تھے۔ وَكَأَنَّهَا اعْتَقَدَتْ تَخْصِيصَ الْعُمُومِ فِي قَوْلِهِ لَا نُورَس، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لا نورس والی حدیث میں تخصیص عموم کا اعتقاد رکھتی تھیں، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ جو اس زمین میں سے منافع ہوتے ہیں ان میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ وہ نہ ملیں، وہ وراثت میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمسک جو ہے وہ عموم کے ساتھ تھا، تو گویا کہ اس امر میں ان کا باہمی قدرے وہ جھگڑا اس کو کہہ لو یا منازعت کہہ لو اس مسئلے میں ہو گئی، ایسے امر میں ہو گئی جو امر محتمل للتعویل تھا، تعویل کا اس میں احتمال تھا، اور یہ مجتہدین کی ہوتی رہتی ہے۔ فلما صمم علی ذالک انقطعت عن الاجتماع بہ لذالک، جب ابو بکر کو اس پر پختہ پایا تو انہوں نے ان سے ملنے سے وہ منقطع ہو گئے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امام ابن حجر عسقلانی کی اس بات کو آخری سمجھنا چاہیے، اور آخری نتیجے کے طور پر انہوں نے جو بات کہی ہے، اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور اس سے قبل جو یہ بات کہ سیدہ فاطمہ کوئی کہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلطی کی ہے، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، وہ بھی غلط ہے، اور جو کہے گا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے غلطی ہوئی، انہوں نے خطا کی تھی، تو یہ بھی ہرگز درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اہل سنت کا ان ہر دو نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت کا نظریہ وہ ہے جو امام ابن حجر عسقلانی کی زبان سے میں نے سنا دیا ہے۔ چلیں، اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اطہار بالخصوص اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جتنے مشاجرات ہیں اور یا اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں کسی ایک کے حوالے دوسرے کے ساتھ منازعت ہے، ان میں سے کوئی بہتر راستہ اپنانے کی جس طرح اسلاف کا طریقہ ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔